السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر عمران خان کے متعلق عدالت سے کیا آئی اور کیا کاروائی ہوئی ہے، اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل سے ایک جج کے متعلق بھی خبر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان میں اس وقت ججز آمنے سامنے کیوں ہیں یہ بھی ہم بتائیں گے آج کے اس پروگرام میں، اور پھر بلاول اور نواز شریف صاحب بھی آمنے سامنے آ گئے، تصادم، اور یہ تصادم کیا آگے بڑھے گا اور مستقبل کیا ہے، کیونکہ جب الیکشن ہو گئے رائے صاحب تو پھر یہ ایک دوسرے کی راہ تک رہے ہوں گے، اور پھر جو ڈیلنگ کا جو بزنس ہے، بیوپار ہے، وہ بہت ہی زور و شور سے ہم پاکستان میں پارلیمنٹ میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رائے صاحب، عمران خان صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ڈویژن بینچ ہے جس نے انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر سماعت کی ہے، اور پھر ایک دن مزید جو جیل ٹرائل ہے اس حوالے سے اس فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے۔ اس عدالت کے فیصلوں کا اثر جو ٹرائل کورٹس ہیں ان کے اوپر نہیں ہو رہا، لیکن جو سوالات رائے صاحب آج پوچھے گئے ہیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور چار چیزیں رائے صاحب جو اس فیصلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ چار سوال اٹھائے ہیں۔ پہلا سوال کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی جج کی تعیناتی کیسے ہوئی؟ سائفر کیس کا جیل ٹرائل کیوں کیا گیا؟ وہ کون سی بڑی تھریٹس تھی جن کی بنیاد پر جیل ٹرائل ہوا، اور کیا کبھی وہ تھریٹس ٹرائل کورٹ جج کے سامنے شیئر بھی کی گئی؟ اور پھر کیا کبھی ٹرائل کورٹ جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا کہ وہ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کرنے جا رہے ہیں؟ رائے صاحب، یہ چاروں سوال بڑے معقول ہیں، اور اس حوالے سے کچھ اعداد و شمار اور جو دلائل ہیں میں نے اکٹھے کیے اپنے سننے والوں کے لیے، میں یہ بھی سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ عدالت کیا چاہ رہی ہے، پروسیکیوشن اور اٹارنی جنرل کی جو مشکل ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کس نقطے پر ہے، اور کس طرح سے اب ان کے لیے اس کیس کا دفاع کرنا شاید مشکل ہو جائے۔ رائے صاحب، جو پہلی چیز اس کیس میں دیکھی گئی کہ اٹارنی جنرل نے جو دستاویزات عدالت کے سامنے رکھی، ان کے مطابق جج کی تعیناتی کا پروسیس ہائی کورٹ سے شروع ہوا۔ اسلام آباد میں سینکڑوں ماتحت عدلیہ کے ججز موجود ہیں۔ حکومت نے ایک مخصوص جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے لیے یعنی عدالت کا چارج جو ہے وہ کیوں دیا؟ پھر آج صاحب جو دوسری چیز ہے، اٹارنی جنرل نے جو دستاویزات عدالت میں پیش کی ہیں وہ عمران خان کے وکلاء کو کیوں نہیں دی گئی؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ پھر تیسری چیز، اٹارنی جنرل کے جمع کردہ دستاویزات میں سی سی پی او کا ایک نوٹ بھی ہے۔ سی سی پی او نے وزارت داخلہ کو رپورٹ کیا، جس کی بنیاد پر وزارت قانون نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ عمران خان کی سیکیورٹی اور ان کی جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی خطرات ہیں، جس کی وجہ سے ٹرائل کیا گیا جو حکومت۔ پھر رائے صاحب اس میں جو چوتھی جو دلیل کہیں، اسے نقطہ کہیں، جو اہم ہے کہ سیکشن 9 کے تحت جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ سیکشن 9 جو ہے وہ وینیو کی تبدیلی کا ایک نوٹیفیکیشن اس کے مطابق کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ سزائے موت اور عمر قید کا کیس چل رہا ہے تو یہ تو اور زیادہ حساس ہو گیا، اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر سیکشن 9 میں وینیو کے تبدیل کرنے سے متعلق کوئی خصوصی جو ذکر اس کا کیا گیا ہے، یعنی جس کے تحت خصوصی عدالت میں سے کنورٹ کیا گیا، اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا سیکشن 9 کا۔ اور پھر جو امپورٹنٹ نقطہ رائے صاحب اس میں یہ ہے کہ جج صاحب نے ایک خط لکھ کر خود سے یہ فیصلہ کر لیا اور پوچھا کہ کیا آپ عمران خان کو جو سیکیورٹی خدشات ہیں، اگر آپ اسے جیل میں چلانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یا تو جج صاحب سے یہ تھریٹس جو تھے وہ شیئر کیے گئے، کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے، اور پھر رائے صاحب پروسیکیوشن نے یہ خود تسلیم کیا ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے، کہ ہم نے جج کو تھریٹس کے حوالے سے یعنی ریٹن جو ہے وہ نہیں بتایا، یہ خط خود ہی لکھا گیا۔ اب اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ جج ابوالحسنات سے کوئی دستاویزات کے تحت یعنی کے ذریعے سیکیورٹی تھریٹس جو شیئر نہیں کیے گئے، تو پھر انہوں نے کیوں یہ خط لکھا؟ پھر رائے صاحب جو 9واں نقطہ ہے کہ جیل سماعت کے نوٹیفیکیشن جاری ہوتے رہے اور جج تیزی سے کاروائی آگے بڑھاتا رہا۔ آپ کو معلوم ہے رائے صاحب یہ سماعت اب ملتوی تو کر دی گئی ہے آج کے لیے، لیکن
جو قانون اور آئین کہتے ہیں نا، جب آپ اس عدالت کو خصوصی عدالت کو بناتے ہیں تو ہائی کورٹ کا پرنسپل بینچ کا یہ استحقاق تھا کہ وہ اس کو بناتا، کانسٹیٹیوٹ کرتا، اور پھر اس میں حکومت وقت کی مشاورت شامل ہوتی ہے اور پھر جا کر بنتا ہے. لیکن ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ یہ اسپیشل جج، خصوصی عدالت کے جج اینڈ جو نگران گورنمنٹ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ آپس میں کھیلتے رہے ہیں اور انہوں نے ہائی کورٹ کو بالکل جو ہے مائنس کر دیا. اب جب یہ وینیو تبدیل کیا گیا تب بھی اس کا جو ذکر ہے، خیر ہے، وہ ہائی کورٹ کے روبرو نہیں رکھا گیا. تو یہ رائے صاحب کیس کا ڈراپ سین ہوگا اور کیس مجھے تو یہ اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر دو پوائنٹ بڑے اہم ہیں، دو واقعات بھی بہت اہم ہیں. عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو عمران خان صاحب کے متعلق جو فیصلہ آیا تھا وہ اسلام آباد کی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا. یعنی جج ہمایوں دلاور کا وہ فیصلہ تھا. اسلام آباد کی ٹرائل کورٹ یعنی سیشن کورٹ اور جتنے بھی سیشن کورٹس ہوتے ہیں، ٹرائل کورٹس ہوتے ہیں، وہ متعلقہ ہائی کورٹ کے ماتحت کام کرتے ہیں. یعنی اسلام آباد راولپنڈی میں جو بھی اسلام آباد کے اندر جو بھی عدالتیں ہیں، سیشن کورٹس اور ٹرائل کورٹس، وہ تمام عدالتیں اسلام آباد کی حد تک یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ استحقاق ہے چیف جسٹس کا کہ وہ ان سیشن کورٹس میں اور ان ٹرائل کورٹس میں ججز کی تعیناتی کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ استحقاق ہے کہ ان ججز کے تبادلے کرے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی یہ استحقاق ہے کہ اگر کسی ایک عدالت سے دوسری عدالت کے اندر کیس منتقل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی منظوری یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ درکار ہوگا. اب عمران خان صاحب کو جج دلاور کے فیصلے کے بعد گرفتار لاہور سے کیا گیا. عمران خان صاحب کو جس جعلی کیس میں گرفتار کیا گیا جو کہ بعد میں سزا معطل بھی ہو گئی، اس کے باوجود عمران خان صاحب کو لاہور کی کسی جیل میں منتقل کرنا چاہیے تھا، یا اسلام آباد میں تو چونکہ کوئی جیل نہیں ہے، یا پھر ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک جعلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر اثر اور زیر انتظام ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا، ایک طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی توہین کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں صرف اس وجہ سے ڈال دیا گیا کہ اٹک جیل میں ایک بہتر کلاس کی جیل یا بیرک موجود نہیں تھی، اور عمران خان صاحب کو اٹک جیل کے اندر رکھ کر ان کو خوفزدہ کرنا تھا اور ان کے ساتھیوں کو خوفزدہ کرنا تھا، کیونکہ اٹک جیل کے حوالے سے اور اٹک قلعے کے حوالے سے بڑی پراسرار قسم کی کہانیاں اس سے پہلے سامنے آتی رہی ہیں. اس کے اندر ایک بڑے مزے کا قصہ یہ بھی ہے کہ جب سابق صدر پرویز مشرف نے نواز شریف کو اٹک قلعے میں ڈالا تھا تو نواز شریف جو ہیں وہ ان کے جو اپنے ساتھی ہیں اور اسی طرح اس جیل میں جو حکام تھے انہوں نے کئی مرتبہ صحافیوں کو یہ بتایا، اس کے اوپر کالمز بھی لکھے گئے کہ نواز شریف وہاں پر روتے پیٹتے تھے کہ میری جیل کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کلیم کرتے تھے کہ میری جیل کے اندر بچھو چھوڑ دیے گئے. تو وہ کیڑے مکوڑے تھے، ان کے اوپر نواز شریف روتے تھے، اور سابق صدر ممنون حسین گول گپے اور اسی طرح مختلف چٹپٹی چیزیں نواز شریف کے لیے لے کر جاتے تھے. ان کو اٹک قلعے میں بھی گھر سے کھانے کی، گول گپے، دہی بلے منگوانے کی سہولت دستیاب تھی. اس کے باوجود اٹک قلعے کے متعلق اور اٹک جیل کے حوالے سے بڑی مسٹیریس قسم کی سٹوریز اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو ایک تو اس وقت وہ بڑی اندھیر نگری کی گئی. اس کے بعد ہاشمی صاحب اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اور اس طرح یہ جو دو ججز ہیں، انہوں نے جو 5 سوالات بہت کلیدی نوعیت کے اٹھائے ہیں، ان میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد ہو گیا، کیونکہ جس وقت جج ابو الاسناد کی تعیناتی ہوئی تو اس پر سب سے پہلا اعتراض اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کا آنا چاہیے تھا. ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا یہ تعیناتی میں نے کی ہے، کیا یہ کیس وہاں پر جو فکس ہوا ہے یہ کیا میری مرضی سے ہوا ہے،
یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت ہے، اس کے اندر جج ابو الاسناد کی تعیناتی کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے وکلاء نے سوال اٹھایا۔ تو اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کبھی کسی قسم کے کوئی ریمارکس سامنے نہیں آئے، یعنی عملی طور پر نگران حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اختیارات کو استعمال کیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان اختیارات کو سرنڈر کیا۔ چیف جسٹس صاحب یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں اور یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے جج زیبا صاحبہ کے متعلق بے ضرر سے ریمارکس تھے تو اس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ ٹی روم کے اندر عمران خان صاحب کے الفاظ سنے اور عمران خان صاحب نے تو بڑی تصدیق کر دی اور عمران خان صاحب پر توہین عدالت اور دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ لیکن یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو پورے طریقے سے یرغمال بنایا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائی گئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان روتے رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک فیلڈ مکمل ناکام ریاست ہے۔ ہمارے جو ویور ناراض ہوتے ہیں وہ ہوتے رہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ ناکام ریاست ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق جب ان کے ججز رو رہے تھے کہ اسد عمر کو ہم رہا کرتے ہیں لیکن ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ اسی صورت میں رہا ہوں گے جب وہ پریس کانفرنس کریں گے، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس اندھیر نگری کا کوئی نوٹس لینے کی کوشش کی؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس کے اندر جو ایک اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ، ان دو ججز کے ریمارکس اور یہ جو آج تک اس کے اوپر سٹے بڑھایا گیا ہے یعنی سائفر کیس کا جیل ٹرائل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے، جس میں یہ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت یا عمران خان صاحب کو عمر قید ٹرائل کورٹ دے، یہ اصل میں انہوں نے راستہ دکھایا تھا۔ تو ایک طرح سے یہ ان کا فیصلہ دو ججز جن کے ظاہر ہے کہ ایک انٹرا کورٹ اپیل ڈویژن بینچ، وہ دو ججز کا ووٹ ایک جج کے ووٹ پر بھاری ہے، تو وہ فیصلہ اصل میں عملی طور پر اس لیے کالعدم ہو گیا کہ اگرچہ وہ شاہ محمود قریشی کے متعلق فیصلہ تھا لیکن اس میں ایک رہنما اصول کو مرتب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب جیل ٹرائل ہی کالعدم ہو گیا، جب جیل ٹرائل کے متعلق جو سوالات آج اٹھائے گئے اور اٹارنی جنرل وہاں پر مکمل طور پر لاجواب نظر آئے، جب نگران حکومت کے نوٹیفیکیشن کو ایک جعلی نوٹیفیکیشن قرار دے دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرائل پورے کا پورا جو جیل کے اندر ہوا یہ ایک جعلی ٹرائل تھا۔ اس کے نتیجے میں نہ عمران خان صاحب کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، اس کے نتیجے میں نہ عمران خان صاحب کو عمر قید دی جا سکتی ہے، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو ایک دن کی بھی سزا نہیں دی جا سکتی، بلکہ اب یہ پورا ٹرائل نئے سرے سے ایک کھلی عدالت میں ہوگا، ایک اوپن کورٹ میں ہوگا۔ اگر یہ دو ججز اپنے فیصلے پر قائم رہے، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں بڑے انڈائریکٹ میسیجز آتے ہیں، بڑے معنی خیز قسم کے میسیجز آتے ہیں، ججز کو اپنے فیصلوں سے پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جسٹس بندیال صاحب نے جس وقت پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ دیا تھا، چیمبر میں ایک ملاقات ہوئی دو طاقتور شخصیات کی اور جسٹس بندیال صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، تو ان کو بھی مختلف سمتوں سے جس قسم کے میسج آ رہے ہوں گے، اگر انہوں نے ان میسیجز کی پرواہ نہ کی تو جس قسم کے سوالات آج اٹھائے گئے ہیں ان دو ججز کی جانب سے، اس کے بعد عملاً سائفر کیس کا جیل ٹرائل کالعدم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گواہان کے بیانات بھی کالعدم ہو گئے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نیب کے توشہ خانہ کیس کی جو جیل کے اندر جعلی کارروائی ہو رہی ہے یہ بھی عملی طور پر کالعدم ہو گئی ہے، اور یہ تمام کیسز اب شفاف طریقے سے اوپن کورٹ میں چلنے چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں لایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب سیکیورٹی خدشات تھے تو یہی جسٹس عامر فاروق کہہ رہے تھے کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو پیش کریں، بائیو میٹرک کے بہانے ان کو بلایا جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اور عمران خان صاحب کو پھر اغوا کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اس کے بعد جس قسم کے واقعات ہوئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے عملی طور پر
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کے اور جج ابو الاسناد صاحب کے تمام فیصلے سائفر کیس کے حوالے سے ان دو ججز کے ریمارکس سے، ان کے اس فیصلے سے کالعدم ہو گئے ہیں۔ اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا دلچسپ بینچ بنا ہے سپریم کورٹ کا، جس میں جسٹس عائشہ شامل ہیں، جس میں جسٹس طارق بھی شامل ہیں، یہ جو بینچ بنا ہے جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل ہیں، اس نے ایک دن بعد یعنی کل عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں ضمانت پر سماعت کرنی ہے، اور جس قسم کے سوالات کیے ہیں اس سے تو سپریم کورٹ کی نظر سے بھی، ان تینوں جج صاحبان کی نظر سے یہ سوالات گزرے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں یہ تو زیادہ سینئر ہوتے ہیں، ان کے متعلق تو یہ تاثر ہوتا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ، ان کا قانونی جو نالج ہے وہ زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ تمام سوالات پھر سپریم کورٹ بھی پوچھے گی، اور جن قوانین کا حوالہ دے دیا گیا ہے، اب سپریم کورٹ کے لیے مکمل طور پر یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں وہ ضمانت نہ دے، کیونکہ وہ تمام قوانین، وہ تمام حقائق جو کہ سائفر کیس کو جعلی قرار دے رہے ہیں، جو سائفر کیس کے ٹرائل کو جعلی قرار دے رہے ہیں، وہ تمام اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان کر دیے ہیں۔ وہ اب ویب سائٹس کی زینت بن گئے ہیں، اس کے اوپر 1200 وی لاگ ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو اب کسی بھی صورت، یعنی جسٹس طارق جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ ان کے فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف ہی آئیں گے، اور ان کے ریمارکس عمران خان صاحب کے خلاف آتے ہیں جو کہ جسٹس بندیال صاحب کے مخالف کیمپ میں تھے، تو ان کے لیے بھی ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ سائفر کیس پر عمران خان صاحب کی ضمانت کی مخالفت کریں یا اس کے خلاف فیصلہ دیں۔ راج صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی خبر ہے، سپریم جوڈیشل کونسل سے، جہاں پر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے خلاف ریفرنس کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کر دیا ہے۔ جو خبر ہے اس کے مطابق ان کے وکیل مخدوم علی خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواست میں کہا گیا کہ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست میں کہا گیا کہ جوڈیشل کونسل نے میرے اعتراضات دیکھے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیج دیا۔ جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اور پھر یہ بھی لکھا کہ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کرنے اور سپریم جوڈیشل کونسل کا آئندہ کارروائی کے لیے موصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اور اکبر نقوی، مظاہر علی اکبر نقوی کی درخواست میں وفاق صدر مملکت اور سپریم جوڈیشل کونسل کو فریق رائے صاحب جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر اب جو کارروائی ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی اس درخواست کو انٹرٹین کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، کیونکہ انہوں نے کچھ اعتراضات تو اٹھائے تھے رائے صاحب، لیکن ان کے اعتراضات کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کیا گیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کارروائی ہوگی اور بہت جلدی کارروائی ان کے خلاف ہوگی۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے اس کے اندر اب ہمیں جو طارق مسعود صاحب کا بھی ایک رائے سے فیصلہ آیا ہے، اور اس کے اندر بعض لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جو جن لوگوں نے یا جس کی طرف سے یہ درخواست آئی تھی، آپ نے ان کو تو آمنے سامنے بٹھا کر سن لیا، لیکن یہ موقع ہمیں یعنی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو جو ہے وہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اور طارق مسعود صاحب کے، جسٹس سردار طارق کے خلاف جو شکایتی ریفرنس تھا اسے خارج کر دیا گیا ہے، اور اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے درخواست دائر کی تھی ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ جو ہے، یا کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ رائے صاحب دیکھیں آشفی صاحب، اس کے اندر دو پوائنٹ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر، اور جسٹس طارق جنہوں نے جسٹس اعجاز الحسن سے پہلے ریٹائر ہونا ہے۔ جسٹس طارق اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، اور اسی طرح جسٹس اعجاز الحسن بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، جن کے خلاف مریم نواز نے یہ کہہ کر کیمپین چلائی کہ داماد چیف جسٹس، وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، کیونکہ جو ہائی کورٹس کے دو سب سے سینئر چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوتے ہیں، اور اسی طرح تین جو سینئر ترین
जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तरीकाकार ये है, रेफरेंस को आगे बढ़ाना या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कन्वीन करना, उसका तरीकाकार ये है कि ये अख्तियार चीफ जस्टिस के पास होता है और चीफ जस्टिस फिर ये फैसला करता है कि किस रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना है। अब जस्टिस तारिक और जस्टिस फायज ईसा ये जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ खतूत लिख चुके हैं इससे पहले। जस्टिस बंदयाल साहब को और इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो दीगर अरकान हैं उनको ये खतूत लिख चुके हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसका मतलब यह है कि इनका जो ज़हन है, इनका जो तासुब है, वो तो पहले ही ज़ाहिर हो गया। अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए मरियम नवाज़ ने, तो क्या मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की एक मुबैना उनसे जुड़ी ऑडियोज़ को जो सामने लेके आए थे, जाली ऑडियोज़, तो क्या मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बुलाकर उनसे कोई शवाहिद मांगे गए? उनसे पूछा गया है कि आपके पास क्या शवाहिद हैं, ये जो आप जाली ऑडियोज़ लेके आए थे, इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो कि एक ऐसी ऑथेंटिक रिपोर्ट हो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद हो, जिसकी कुछ सर्टिफिकेशन हो, क्या उस किस्म की कोई रिपोर्ट मौजूद है? क्या मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह को बुला के कोई दस्तावेजी सबूत मांगे गए हैं? तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत आई उनमें उनके शिकायत कुनिंदा को नहीं बुलाया गया और इसके बावजूद उनको नोटिस जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब जो जस्टिस तारिक हैं उनके साथ एक बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया और उनके खिलाफ जो दरख्वास्त है वो बजाय इसके कि उनको आप ये कह लें कि एक तरह से बग़ैर केस चली या बग़ैर हियरिंग हुए उनकी जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा गया कि जो भी शिकायत कुनिंदा हैं वो सबूत लेके आएँ, शवाहिद लेके आएँ जस्टिस तारिक के ख़िलाफ़, वरना ये दरख्वास्त उनके ख़िलाफ़ या ये रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ खारिज हो जाएगी। तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान हैं, लेकिन जस्टिस फायज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का म्यार भी मुख्तलिफ है जस्टिस तारिक के लिए और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लिए। तो जस्टिस फायज ईसा साहब जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भी खामोश हैं, जो अपने जज साहिबान के फ़ैसलों को पामाल किए जाने पर भी खामोश हैं, जो पीटीआई की 30 ख़वातीन की जबरी नज़रबंदी और जबरी हिरासत के ऊपर भी खामोश हैं, वो इस मामले में भी नज़र आ रहा है कि इस मामले में भी वो तासुब का शिकार हैं और एक ऐसे जज को निशाना बना रहे हैं जो कि मरियम नवाज़ के निशाने पर था। इसका मतलब है कि मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पूरी की जा रही है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को निशाना बनाकर। अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो एक दरख्वास्त दायर कर दी है। वफाक को भी उसके अंदर फरीक बनाया गया है, सदर को भी फरीक बनाया गया है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि शवाहिद के बग़ैर, यानी मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई शवाहिद थे तो मुझे फराम किए बग़ैर शिकायत कुनिंदा जो हैं उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुने बग़ैर, उनसे कोई दस्तावेजी सबूत मांगे बग़ैर मुझे नोटिस जारी कर दिया गया। ये तो मेरे इंसानी हकूक़ जो हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है और ये असल में अदलिया की आज़ादी पर हमला है। तो चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने अगर मरियम नवाज़ की ये ख्वाहिश पूरी करनी है तो उनको आप सुप्रीम कोर्ट बुलाएं, उनकी चीफ जस्टिस के तौर पर ताजपोशी करें। मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जैसे आपने जस्टिस फायज ईसा साहब ने अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया था, तो मरियम नवाज़ साहिबा अगर मुनासिब समझें तो कैप्टन सफदर को भी साथ खड़ा कर दें। अगरचे एक बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के मुतल्लिक दो बड़े मानीखेज़ जुमले भी लिखे हैं और वो ऐसे जुमले हैं कि जिनके मुताबिक इस वक्त कैप्टन सफदर बड़े डिस्टर्ब हैं। तो अगर वो मुनासिब समझें तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट बुला के तो इनको बना दें, चीफ जस्टिस बना दें मरियम नवाज़ को, अगर उनके कहने पर और उनकी ख्वाहिशात पर, उनके अहकामात पर ये फ़ैसले करने हैं। लेकिन हाशमी साहब, इसके अंदर सवाल ये है कि क्या ये केस आगे बढ़ेगा और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी?
تو اس کا جواب ہاں میں ہے، کیونکہ اس وقت جسٹس مظاہر نقوی کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں سے پی ڈی ایم کو تکلیف پہنچی ہے، اس لیے پی ڈی ایم خاص طور پر مریم نواز اور شریف خاندان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹ جتنا کینہ رکھتے ہیں، اور ان کے متعلق ایک اور بہت بڑا انکشاف اعتزاز احسن صاحب نے یہ کیا کہ یہ حاضر سروس جج صاحبان کو اس طرح سے رشوت دیتے ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو ہم آپ کو کروڑوں روپے کی مراد دیں گے، بیش قیمت گاڑیاں دیں گے، آپ کو اعلیٰ عہدوں سے نوازیں گے۔ تو اس وجہ سے حاضر سروس جج صاحبان بھی ان کے خلاف فیصلے دینے کی جرت نہیں کرتے، اور ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ میرٹ پر آ جائے تو اس کا انجام یہ پھر جسٹس مظاہر نقوی جیسے انجام سے اس کو دوچار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف یہ کارروائی مکمل کی جائے گی اور سپریم کورٹ سے ان کو نکالا جائے گا اسی بنیاد کے اوپر۔ راج صاحب، یہ ہاؤس آف شریف کے اوپر مہربانیوں کا موسم ہے، اور ایک مہربانی اسی جج نے جس نے عمران خان کے حوالے سے سخت لب و لہجہ اور سخت احکامات جاری کیے، یہ اسی عدالت سے مہربانی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ 30 نومبر تک نواز شریف توشہ خانہ کے اندر اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ آصف علی زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ کیس کی سماعت ہوئی، اور یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کی جانب سے عدالت میں جو موقف اپنایا گیا کہ جناب ہمیں ایک تو بیان ریکارڈ کروانے کی اجازت دی جائے، یعنی ان کی مرضی ہوگی جب یہ دل چاہے گا تو بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ تو جج محمد بشیر صاحب نے استفسار کیا کہ نواز شریف کو بلا کر بیان ریکارڈ کروانے میں کیا مسئلہ ہے۔ رائے صاحب، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور ہمارے سننے والے ضرور اس پر غور کریں کہ عدالت پوچھ رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، نواز شریف صاحب چل کر کیوں نہیں آتے؟ تو اس پر نیب پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ تفتیشی افسر بیان ریکارڈ کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس پر نواز شریف صاحب کے وکیل قاضی مصباح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کے لیے سوال نامہ دے دیں، ہم جواب جمع کروا دیں گے، یعنی جب ہمارا دل کرے گا ہم جواب جو ہے جمع کروا دیں گے۔ اب احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے 30 نومبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی ہے، اور نواز شریف صاحب کی رائے صاحب پچھلے ماہ اکتوبر میں وطن واپسی پہنچنے پر عدالت نے جو ان کے دائمی وارنٹ جو تھے ان کو منسوخ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب اس وقت سینٹر آف اٹینشن ہے۔ رائے صاحب، اس میں نا ایک اور کام یہ بھی ہوا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا بابر اعوان صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی انتخابی مہم واشنگٹن، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون سے چل رہی ہے، تو کیا پاکستان کی عوام یہ سمجھے کہ جناب ایک الیکشن سیل وائٹ ہاؤس میں بنا دیا گیا، کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح کی حکومت آئے گی اس کا فائدہ امریکہ کو ضرور ہوگا، اور پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے ڈونلڈ لو اور پھر ڈونلڈ بلوم اور پھر ہائی کمشنرز، ان سب کی ملاقاتیں رائے صاحب پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، اور پھر ہمیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کر خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ ایک الیکشن سیل بن گیا یا پھر ایک دفتر بن گیا، بابر اعوان صاحب کی بات جو ہے یقیناً پھر پاکستان کی عوام کو سمجھ آئے گی، کیونکہ برطانوی ہائی کمشنر سے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات ہوئی، استحکام پاکستان پارٹی سے ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوتی ہے، بلوچستان میں رائے صاحب یہ بہت ہی اہم ہے، الیکٹیبلز جو نون لیگ میں شامل ہوئے، اور اس میں ایک نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کے میر علی مردان صاحب بھی ہیں، اور ان کی بھی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات ہوئی ہے۔ رائے صاحب، یہ ملاقاتیں اسی طرح ہوتی ہیں، جمہوریت اس سے مضبوط ہوگی، اور ہمیں اس کی سپورٹ میں کھڑے ہونا چاہیے، چونکہ کیا کھڑے ہونا چاہیے، اور پھر دوسری طرف بلاول زرداری صاحب جو ہے نا، انہوں نے 18ویں ترمیم کو جو انڈو کرنے والی بات ہے نا وہ اٹھا لی، اور میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بلاول نواز شریف صاحب کے اوپر ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں۔ آج تو انہوں نے حد یہ کر دی، انہوں نے یہاں تک کہا، نون لیگ کے نام رکھے جسے یہ مہنگائی لیگ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک جماعت کے لیے جلسہ کروایا گیا 8 فروری کے الیکشن میں، صرف اور صرف ہماری جماعت جو ہے وہ جیت کر آئے گی اگر ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے۔ اب یہ لاہور میں ایک جلسہ کرایا گیا، ہم کیا سمجھیں اسے رائے صاحب؟ ہماری باتوں کو وہ غور سے سنتے ہیں بلاول زرداری صاحب بھی، اور ہماری باتوں سے اب وہ اتفاق کر رہے ہیں، یا پھر
اب در و دیوار اور پاکستان کی ہوائیں بھی اسی جو منظرنامہ جس کو ہم بیان کرتے آئے اتنے عرصے سے، اب اسے اتفاق کر رہی ہیں کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے نواز شریف کو اقتدار میں بٹھانے کا، اور جو ہم خیال ان کے نہیں ہیں ان کو اقتدار سے اور الیکشن کی ریس سے دور کرنے کا۔ رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، بلاول زرداری نواز شریف کے متعلق یہ الفاظ نہیں کہہ رہے۔ بلاول زرداری بظاہر نواز شریف کے متعلق یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نواز شریف نہیں ہے جو کہ اپنے ووٹ کی طاقت کی بنیاد پر وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جلسہ لاہور میں کروایا گیا تو وہ کچھ اور حلقوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی تائید سے، ان کی مرضی سے ایک اشتہاری مفرور اور مجرم کا جلسہ لاہور میں کرایا گیا۔ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، اور اس لیے کہ ایک اشتہاری مفرور اور مجرم قرار دیے گئے شخص کو ریاست نے کیوں پروٹوکول دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ کیوں ان کے بائیو میٹرک کروانے کے لیے ایئرپورٹ پر گیا۔ وہ اصل میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ساری فیور نواز شریف کو دی جا رہی ہے، یا ان کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے جو پوری مشینری استعمال کی جا رہی ہے، اس کے اندر سے ہمارا حصہ کہاں ہے؟ وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے۔ مہنگائی لیگ وہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، اس کے مرکزی کردار خود آصف علی زرداری اور بلاول زرداری بھی تھے، لیکن اب چونکہ بلاول زرداری کو یہ پتہ چل گیا کہ زیادہ فائدہ اور کیک کا سب سے بڑا حصہ تو شریف خاندان کھا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے اسٹیبلشمنٹ سے اس کیک کے اندر کچھ زیادہ حصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک اچھی انسائیڈ سٹوری کہ بلاول زرداری کے ساتھ ایک حساس عمارت میں کیا ہوا، وہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ ابھی پروگرام کا وقت کافی ہو گیا۔